व्यू 360 में। अमेरिका के सदारती इंतखाबात की मुहिम आखिरी मराहिल में, मुसलमान वोटर्स की तरजीहात का जायजा। क्या पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम गाड़ियों की जगह ले सकेंगी? हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जर्स अनफॉर्चुनेटली थोड़े से कम है, वो अगर इलेक्ट्रिक चार्जर्स इंस्टॉल हो जाए यहाँ पे तो लोग और इन गाड़ियों की तरफ आएँ। और टोरपीडो बनाने की एक फैक्ट्री जहां आज आर्ट तख्लीक किया जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। आज का शो हम शुरू करेंगे अमेरिका के सियासी मंजरनामे से। सदारती इंतखाबात में तकरीबन 2.5 हफ्ते रह गए हैं और अब तक 10 लाख से ज़्यादा अमरीकी वोट डाल भी चुके हैं, बावजूद इसके कि बाज़ जगहों पर वोटर्स को 11 घंटे तक लाइन में लगना पड़ा। तकनीकी मसाइल के अलावा इंतज़ार की एक बड़ी वजह कोरोना वायरस, क्योंकि वबा के बायस पोलिंग स्टेशंस में कम मशीनें लगाई जा सकी हैं ताकि समाजी फासला बरकरार रहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से लड़ने के बाद पूरे जोश व खरोश से जलसे कर रहे हैं। कैंपेन ट्रेल पे वापस आ गए वो इस हफ्ते, लेकिन जो बाइडेन इसी बात पे सदर पे तनकीद भी कर रहे हैं। फ्लोरिडा से ओहायो तक सदारती उम्मीदवार अहम रियासतों में जलसे कर रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के बाद सदर ट्रंप फ्लोरिडा पहुंचे तो जलसे में शिरकत करने वालों का दर्जा हरारत चेक किया गया, लेकिन समाजी फासला और मास्क कम ही नजर आए और सदर ने दावा किया कि अब उन्हें कोरोना मुतासिर नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि अब ये मुझे दोबारा नहीं होगा। मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। मैं लोगों के दरमियान जाऊंगा और सबको करीब से मिलूंगा। साइंसी तौर पर तो ये अभी साबित नहीं हुआ कि कोरोना वायरस दोबारा लाहक नहीं हो सकता, लेकिन मिस्टर ट्रंप के हरीफ जो बाइडेन ने एक और बैटल ग्राउंड रियासत ओहायो में जलसे के दौरान सदर के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। वो जितना अरसे सदर रहते हैं उतने ही गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं। उनका रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में सिर्फ 2 परसेंटेज पॉइंट से जीते थे, जबकि ओहायो में उन्हें 8 परसेंटेज पॉइंट से फतह हासिल हुई थी। लातीनी अमरीकी नस्ली एतबार से अमरीका में सबसे बड़ा अक़लियती वोटर ग्रुप है। उनकी अक्सरियत जो बाइडेन की हामी है, मगर फ्लोरिडा के क्यूबन अमेरिकन वोटर्स में सदर ट्रंप खासे मकबूल हैं। रायमा के जाजों के मुताबिक लातीनी अमरीकियों में जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में 2 गुना मकबूल हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के मुसलमान वोटर्स की। हर नस्ली ग्रुप की तरह मुसलमान अमरीकी वोटर्स भी बहुत मुतनव्वो हैं। वाशिंगटन का एक तहकीकी इदारा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग अमेरिका की मुसलमान कम्युनिटी से मुतल्लिक तहकीक करता है। मार्च और अप्रैल के दरमियान किए जाने वाले इनके मुस्लिम पोल 2020 के नताइज हाल ही में सामने आए और नताइज के मुताबिक मुसलमान वोटरों में 3 सालों के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत मुस्तकिल बढ़ी है, लेकिन मजमूई तौर पर दीगर मजहबी ग्रुपों के मुकाबले में मुसलमानों के दरमियान सदर ट्रंप के लिए हमायत सबसे कम ही है। 2016 से 20 के दरमियान की अगर बात करें तो मुसलमानों की वोटर रजिस्ट्रेशन में नुमाया इजाफा हुआ। 2016 में वोट डालने के अहल 60% अमरीकी मुसलमान रजिस्टर्ड थे, इस साल 78% हैं। ताहम ये शरह भी अमरीकी अवाम और दीगर मजहबी ग्रुपों के मुकाबले में फिर भी कम है और मजमूई तौर पर मुसलमान वोटर्स का झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ नजर आता है। अगरचे सर्वे के वक्त जो बाइडेन उम्मीदवार बनकर नहीं उभरे थे, लेकिन सर्वे में हिस्सा लेने वाले 51% मुसलमानों ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के लिए पसंद का इजहार किया। 16% रिपब्लिकन उम्मीदवार के हामी थे, जबकि 28% पसंद का फैसला करने से उस वक्त कासिर थे। अब सर्वे में जो ये जवाब सामने आए हैं, इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसी बारे में फायज़ा बुखारी ने इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग की इस रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा इरम इकरामुल्लाह से बात की। आपकी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी की नज़र में सदर ट्रंप की कारकर्दगी पर पसंदीदगी या अप्रूवल रेटिंग में इजाफा हुआ है। 2018 में ये शरह 13% थी, 2019 में 16%, जबकि इस साल यानी 2020 में ये बढ़कर 30% हो गई है। इसकी क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं? That's a really good question. It's one that we're still unpacking ourselves. ये बहुत अच्छा सवाल है और हम खुद भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम राय शुमारी में शामिल अफराद से हर जवाब की तफसीली वजह नहीं पूछते, लेकिन हमें अपने सर्वे से ये जरूर पता चला कि मुसलमान औरतों के मुकाबले में मुसलमान मर्द सदर की कारकर्दगी से ज्यादा मुतमईन है। लिहाजा मुसलमान मर्दों की 1/3 जबकि खवातीन की 1/4 तादाद सदर की कारकर्दगी से मुतमईन है। हमें इस पोल से ये भी पता चला कि अमरीकी मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी में सदर ट्रंप की हिमायत करने वालों में मुमासलत है, यानी ये अफराद ज्यादातर सफेद फार्म रिपब्लिकन हैं, जिनके लिए
معیشت سب سے اہم الیکشن ایشو ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کا بلیک لائیوز میٹر تحریک کے ساتھ کسی سیاسی اتحاد کی مخالفت کرنے، جبکہ مذہبی آزادیوں کے معاملات پر قدامت پسندوں کے ساتھ اتحاد کی حمایت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ Okay, let's talk about the Democratic Party. Do you have any survey about... چلیے اب ہم ڈیموکریٹک جماعت کی بات کرتے ہیں۔ کیا آپ نے ایسا کوئی سروے کیا ہے کہ کون سا ڈیموکریٹک امیدوار مسلم ووٹرز میں سب سے زیادہ مقبول تھا؟ اور مجموعی طور پر بات کی جائے تو مسلم ووٹرز کا عموماً جھکاؤ کس جماعت کی جانب ہوتا ہے؟ So our survey was fielded from mid-March to mid-April. So at that time it was still primary season. ہم نے یہ سروے وسط مارچ سے لے کر وسط اپریل تک کیا تھا، جب ابھی پرائمریز کا ہی سیزن تھا، اور اس وقت مسلم ووٹروں کے سامنے انتخاب کے لیے کئی ڈیموکریٹ امیدوار موجود تھے۔ ہمیں سروے سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی بڑی اکثریت نے برنی سینڈرز کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا، یعنی 29% مسلمان ووٹروں نے برنی سینڈرز کو امیدوار کے طور پر پسند کیا اور 22% نے جو بائیڈن کو۔ لیکن اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو زیادہ تر مسلمان ووٹرز ریپبلکنز کے مقابلے میں ڈیموکریٹ امیدواروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ Muslims overwhelmingly prefer a Democratic candidate to a Republican. Okay, another question that I want... میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی۔ آپ کی رپورٹ کے مطابق دیگر مذہبی گروپوں کے مقابلے میں امریکی مسلمان اس بات سے زیادہ مطمئن ہیں کہ امریکہ اس وقت کس سمت میں جا رہا ہے۔ مسلمان کن وجوہات کی بنا پر مطمئن ہیں؟ We have conclusions that we can come to. So American Muslims... ہم نے اس سروے سے کچھ نتائج ضرور اخذ کیے، جیسے مسلمانوں کے مختلف نسلی گروپوں میں اس حوالے سے اختلاف پایا گیا۔ 28% سیاہ فام مسلمانوں کی نسبت 46% سیاہ فام مسلمان ملک کی سمت سے زیادہ مطمئن ہیں، جبکہ ایشیائی اور عرب مسلمان 38% کے ساتھ دونوں کے بیچ میں موجود ہیں۔ مزید یہ کہ 31% مسلمان خواتین کے مقابلے میں 41% مسلمان مرد اس بات سے زیادہ مطمئن ہیں کہ امریکہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس حوالے سے وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جائے، جیسے 2016 میں مسلمان کمیونٹی میں ملک کی سمت کے حوالے سے یہ اطمینان اپنی بلند ترین شرح 63% پر تھا، جو 2018 میں کم ہو کر 27% ہو گیا، لیکن پھر کانگریس میں 2 مسلمان خواتین کے منتخب ہونے کے بعد اس میں کچھ اضافہ دیکھا گیا۔ یہ تو تھی امریکہ میں موجود مسلمان ووٹروں کی رائے کا ایک جائزہ۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں مسلمان امریکہ کو اسرائیل فلسطین تنازع کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اس تنازع کے حل کے لیے امریکہ کیا کر رہا ہے، اس کی بنیاد پہ امریکی صدر کے بارے میں بھی رائے قائم کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ خود اسرائیلی اور فلسطینی امریکہ کے صدارتی انتخابات کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے اسرائیلیوں کا ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب تک کے سب سے پرو اسرائیل صدر ہیں۔ دوسری جانب وہ بھی ہیں جن کی نظر میں جو بائیڈن کی حکومت آتی ہے تو فلسطینیوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بہت سے اسرائیلی امریکی سفارتخانے کی یروشلم منتقلی، گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی خود مختاری اور اسرائیل اور متحدہ عرب امارات اور بحرین کے مابین حالیہ معاہدوں کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر خاص طور پر دائیں بازو کے لوگ صدر ٹرمپ کے دوبارہ دفتر سنبھالنے کی امید کر رہے ہیں۔ اگر صدر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ آگے بڑھے گا۔ پہلی مدت کے دوران اس بارے میں بہت سی باتیں ہوئی۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ اسرائیل اور عرب اور مسلم دنیا کے درمیان رابطے بڑھانے کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، جس کی ایک مثال متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ حالیہ معاہدہ ہے۔ جبکہ دوسری جانب فلسطینی اور بائیں بازو کے اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ اب صدر ٹرمپ کو جانا ہوگا۔ بحیثیت فلسطینی جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کی وجہ سے گزشتہ 4 برسوں میں جو کچھ ہوا، سب کچھ میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ میں تبدیلی چاہتا ہوں، ایسا نہیں کہ جو بائیڈن ایک دم سے سب کچھ بدل دیں گے اور امریکہ کو درست سمت لے جائیں گے، لیکن میرے خیال میں کم از کم یہ سب تو رک جائے گا۔ وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو سمیت بہت سے اسرائیلیوں نے سابق صدر براک اوباما کے دور میں طے پانے والے ایران جوہری معاہدے کی شدید مخالفت کی تھی۔ وہ ٹرمپ انتظامیہ کی اس معاہدے سے دستبرداری پر تعریف کرتے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ جو بائیڈن اوباما انتظامیہ کی ڈگر پر واپس جا سکتے ہیں۔ اوباما کے نائب صدر ہونے کے ناطے جو بائیڈن ایران جوہری معاہدے اور مشرق وسطی کی دیگر امریکی پالیسیوں سے وابستہ رہے ہیں، جنہیں کچھ لوگ اسرائیل کے مخالف سمجھتے ہیں۔ Israeli government, the Prime Minister in particular, and also the Israeli public
اسرائیلی حکومت خاص طور پر وزیر اعظم اور اسرائیلی عوام جو بائیڈن کی ممکنہ فتح پر دو وجوہات کی بنا پر بہت تحفظات رکھتے ہیں۔ ایک بائیڈن کا اوباما انتظامیہ میں خدمات سر انجام دینا ہے، دوسرا اسرائیلی سمجھتے ہیں اوباما انتظامیہ کی اسرائیل اور ایران اور فلسطین اسرائیل تنازع کے بارے میں طرز عمل اور پالیسیاں ان کے لیے تباہی تھی۔ تاہم بعض دیگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن انتظامیہ دونوں ہی عام طور پر اسرائیل کی حامی رہی ہیں۔ ان کے مطابق بائیڈن کی فتح سے اسرائیل فلسطین امن عمل کو بحال کیا جا سکتا ہے، جو کہ دونوں کے مفاد میں ہوگا۔ جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کی فتح کا اسرائیل اور خطے کے لیے کیا معنی ہوگا؟ شاید اس کا مطلب ایک ایسے امن عمل میں واپس جانا ہے جس میں محض ایک پارٹی اور امریکہ ہی شامل نہیں ہوگا بلکہ دونوں فریق شامل ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے شروع کردہ بقول ان کے صدی کے بہترین معاہدے کی تکرار سنیں گے۔ اور ایسے میں جب امریکی انتخابات خطے کے لیے اہم ہیں، زیادہ تر اسرائیلی اپنی حکومت کی بدعنوانیوں اور کووڈ-19 سے نمٹنے میں اس کی ناکامی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر سے اہم خبروں، تجزیوں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں urduvoa.com پہ۔ اس ویب سائٹ کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ بھی ہم مستقل آپ کے لیے معلومات اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی اردو VOA کو فالو کیجیے، آپ کو بہت سا دلچسپ کانٹینٹ ملے گا۔ اس سال جون میں پاکستان میں الیکٹرک وہیکل پالیسی منظور کی گئی، جس کا گول یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں کے دوران 5 لاکھ الیکٹرک موٹر سائیکلیں، رکشے اور 1 لاکھ سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں، بسیں اور ٹرک ٹرانسپورٹ کا حصہ بن جائیں اور 2030 تک سڑک پر دوڑنے والی ہر تیسری سواری الیکٹرک ہو۔ مقصد تیل کی درآمد اور فضائی آلودگی میں نمایاں کمی لانا ہے، لیکن پالیسی کے پہلے مرحلے میں گاڑیوں کو موضوع نہیں بنایا گیا، جس کی ایک وجہ عام گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے دباؤ بتایا جاتا ہے۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں سڑکوں پہ اب نظر تو آ رہی ہیں، لیکن انہیں چلانے والوں کا کہنا ہے کہ انفراسٹرکچر کی کمی کے باعث ایسی گاڑیوں کی مقبولیت بڑھنے میں وقت لگے گا۔ دیکھتے ہیں نظر الاسلام کی رپورٹ۔ معید علی ہر ماہ تقریباً 30,000 روپے گاڑی کے پیٹرول پر خرچ کرتے تھے، لیکن اب وہ اپنی الیکٹرک کار اسلام آباد کے اس چارجنگ یونٹ پر لے آتے ہیں اور مفت چارج کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے وسط میں یہ چارجنگ سہولت پاکستان اسٹیٹ آئل کے تعاون سے 1 ماہ قبل نصب کی گئی ہے اور ابتدائی طور پر 3 ماہ کے لیے مفت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، فیول کا اس میں خرچہ ہے نہیں، اس میں جو لوبریکنٹس ہیں وہ ہے نہیں، مینٹیننس اس کی ہے نہیں، تو اس کو آپ نے ایک دفعہ چارج کر دیا تو یہ آپ کو 300 کلومیٹرز تک اس کی جو ہے ایوریج ہوتی ہے۔ اچھی مائلیج کے باوجود ضروری انفراسٹرکچر کی کمی کے باعث اپنی برقی گاڑی کو معید علی ایک سے دوسرے شہر لے جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہمارے پاس الیکٹرک چارجز انفارچونیٹلی تھوڑے سے کم ہیں، وہ اگر الیکٹرک چارجز انسٹال ہو جائیں یہاں پہ تو لوگ اور ان گاڑیوں کی طرف آئیں۔ جتنا زیادہ اس کے چارجنگ سٹیشنز ہوں گے اتنی زیادہ یہ چیز پروموٹ ہوگی۔ پاکستان کی درآمدات میں سب سے زیادہ رقم خام تیل پر خرچ ہوتی ہے، مگر برقی گاڑیاں اپنی قیمت کے باعث روایتی گاڑیوں کی جگہ جلد لیتی نظر نہیں آتی۔ ایک تو یہ جو گاڑیاں ہیں الیکٹرک کارز یہ بہت ایکسپینسو ہیں پاکستان میں، مڈل کلاس ہے اس کے لیے اس کی پہنچ سے بہت باہر ہے، تو لوکل مارکیٹ کا کوئی تھریڈ وغیرہ نہیں ہے اس کا، تو اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ذرا پرائز کو کنٹرول کیا جائے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 500 برقی گاڑیاں درآمد کی جا چکی ہیں۔ حکومتی عہدیداروں کے مطابق ایسی گاڑیوں کے لیے مراعات الیکٹرک وہیکل پالیسی کے اگلے مرحلے میں متعارف کرائی جائیں گی۔ تب تک پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بسوں پر توجہ دی جا رہی ہے، جبکہ الیکٹرک 2 اور 3 ویلرز کی تعداد میں اضافے کی بھی توقع ہے، جو گھر میں بآسانی چارج ہو سکتی ہیں۔ موٹر سائیکلز 3 ویلرز شہروں میں چلتے ہیں، جو ہمیں ایشو انوائرمنٹ کا ہے، زیادہ شہروں میں ہے، تو ان اے سینس یہ پالیسی کو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کتنے سالوں میں کتنے پرسنٹ ہوگی، لیکن آبویسلی یہ ایک گیس ہے کہ 2-3 ویلرز زیادہ پینیٹریٹ کر جائیں گے۔ 4 ویلر جیسے آپ نے دیکھا کہ آ بھی رہی ہیں، امپورٹ بھی ہو رہی ہیں، دونوں چیزوں پہ فوکس ہے کہ امپورٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اور لوکل مینوفیکچرنگ آف 4 ویلرز EVs کو بھی کیا جائے۔ الیکٹرک وہیکل پالیسی میں چونکہ گاڑیاں شامل نہیں، اس لیے صارفین یہ بھی نہیں جانتے کہ برقی گاڑیوں پر ٹیکس
टोल और रजिस्ट्रेशन से मुतालिक हुकूमत क्या फ़ैसले करेगी। गाड़ियाँ पहले ही महंगी हैं और चार्जिंग पोर्ट्स कम, इसलिए इन्हें ख़रीदने के बारे में मार्केट में इस वक्त ज़्यादा गर्मजोशी नज़र नहीं आ रही है। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ़रोख्त पर नज़र रखने वाले स्वीडन के एक तहकीकी इदारे EV वॉल्यूम्स के मुताबिक इस साल के आखिर तक दुनिया में 1 करोड़ से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही होंगी। लेकिन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट का साइज़ बढ़ता मुश्किल नज़र आता है क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह नहीं। मज़ीद जानने की कोशिश की असदुल्ला खालिद ने। पॉलिसी इस वक्त है क्या पाकिस्तान में इंपोर्ट करना इलेक्ट्रिक व्हीकल या लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है? इस बारे में कुछ जो पॉलिसी है, कुछ कानून है, वो कहता है? एक्चुअली पॉलिसी बनाई तो नहीं है, ये पॉलिसी में कंफ्यूजन था। एक MOCC मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को असाइन की गई थी पॉलिसी मेकिंग। उन्होंने पॉलिसी बनाई, कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया। जब उसको अप्रूव कर दिया तो EV की बड़ी सही चीज़ें थी, पॉजिटिव चीज़ें थी और बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो सकती थी और नई इन्वेस्टमेंट हो सकती थी। ऑल ऑफ अ सडन दी ऑटो माफिया रियलाइज कि ये क्या हो गया है, क्योंकि उनके पास EV है ही नहीं, न होंडा के पास है न टोयोटा के पास है। दे रियलाइज कि क्या हो रहा है, तो ये स्टेप्ड इन विद देयर पॉकेट यूनियन, जिसको EDB कहते हैं, और उन्होंने एक ड्राफ्ट ऑफ द नई पॉलिसी पेश कर दिया और जो कि उन्होंने काउंटर मेजर के तौर पे पेश की फॉर द अप्रूव्ड, और रज़ाक दाऊद के साथ समाव दे गॉट इट थ्रू, पार्ट ऑफ इट दे गॉट इट थ्रू। कार की पॉलिसी अभी भी पेंडिंग है, ऑटोसाइकिल की, 3 व्हीलर की एंड बसेस की ओके हो गई है। तो मेनली तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो पॉलिसी या फैसिलिटी मौजूद है। ये तो आप अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियों की शायद बात कर रहे हैं, फिर जो कहते हैं कि पॉलिसी नहीं है। तो एग्जैक्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये हुकूमत को आप समझते हैं कि सिर्फ एक जो नीश है, एक जो बहुत छोटा सा तबका है, सिर्फ उसके लिए पॉलिसी लेके आनी चाहिए? नहीं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। द बेसिक पॉलिसी शुड बी फॉर द पब्लिक सेक्टर, जहाँ गाड़ियाँ चल सके, बसेस चले, कोस्टर्स चल सके। पाकिस्तान में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लेता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये काफी एक्सपेंसिव शौक है। उसके बाद पाकिस्तान में शहरों के अंदर ही वो चल सकती है, जो कोई ऐसा यूनिट्स तो नहीं है चार्जिंग वार्जिंग के, या कॉस्ट अगर हम देखते हैं तो उसकी कॉस्ट किस तरह से? घर पे तो बिजली नहीं आती, चार्ज कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, चार्जिंग का बड़ा मिसकंसेप्ट है। देखिए मोटरसाइकिल्स या छोटी गाड़ी है या रक्षा 1000 सीसी के मुकाबले तक की EV कार जो है उसको चार्जिंग की जरूरत ही नहीं कर जा, दैट इज प्लग इन चार्ज, इसको कहते हैं प्लग इन चार्ज। ये टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ EV। प्लग इन टेक्नोलॉजी का मतलब यह, आपको 200 वोल्ट जो घर में जिस तरह पंखा लगाते हैं, लैंप जलाते हैं, वहां जगह लगा इसको चार्ज हो जाएगी। अपने गैरेज में प्लग से लगा दें, कहीं आप दुकान पे गए, ऑफिस में गए, जस्ट प्लग इन टू द प्लग, 220 वोल्ट ऑर्डिनरी सॉकेट प्लग। तो कितने यूनिट्स लेगी वो? क्या चीज? एक चार्ज कितने यूनिट्स लेगा ख्याल में? 1000 सीसी की गाड़ी को कंपेयर करके 1/3 ऑफ द फ्यूल प्राइस। तो आप समझते हैं कि लोकल लेवल पे कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरर्स भी इस मार्केट में आ सके? एग्जैक्टली। मुल्क को आप मुल्क और कौम का फायदा देखिए कि 2020 में हमारा जो फ्यूल बिल है वो $17 बिलियन है। $17 बिलियन, 22 से 23 बिलियन डॉलर हम कमाते हैं फॉरेन एक्सचेंज, और 17 बिलियन इसमें जाया कर देते हैं। तो वी आर बर्निंग डॉलर्स। तो आप समझते हैं कि इसके बाद कुछ उस पे इम्पैक्ट आएगा? कितने परसेंट, क्या कैलकुलेशंस हैं आपकी तंजीम की, क्या समझते हैं आप कितने परसेंट डिफरेंस आएगा फ्यूल बिल पे? देखिए बाय 2030 हमारा एस्टिमेट है कि तकरीबन 34 से 35% ऑफ द फ्यूल कॉस्ट नीचे आ जाएगी। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका में अस्करी सनत ने तारीख़ी तरक्की की। मुल्क भर में जंगी साजो सामान बनाने की फैक्ट्रियाँ कायम हुई, जहाँ टैंक्स, बहरी जहाज़, फाइटर जेट्स और मिसाइल्स वगैरह तैयार किए जाते थे।
ایک ایسی ہی فیکٹری امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے چند کلومیٹر دور واقع تھی، لیکن آج اسے دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کبھی تباہی کا سامان بنتا تھا۔ چلتے ہیں نخبت ملک کے ساتھ۔ ریاست ورجینیا کے علاقے الیگزینڈریا میں دریا کا یہ رومانوی کنارہ اپنے ساتھ ماضی کے ایسے دھندلکے لپیٹے ہوئے ہے جس کے سرے پہلی اور دوسری جنگ عظیم سے جا ملتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے آتے ہی ہمیں اپنی آبدوزوں اور جنگی جہازوں کے لیے ٹورپیڈوز کی اشد ضرورت تھی، اس لیے ہم نے نہ صرف الیگزینڈریا کے علاقے میں پہلی جنگ عظیم کے دوران قائم کی جانے والی اس فیکٹری میں ان ہتھیاروں کی تیاری شروع کی، بلکہ اس کے آس پاس پانی کے نزدیک ہی کچھ اور جگہیں قائم کی جو نیوی کی ضروریات کو پورا کر سکتی تھیں۔ اور اس فیکٹری میں ہم نے ہزاروں ایسے ٹورپیڈوز تیار کیے جو بحری جہازوں، آبدوزوں اور جنگی ہوائی جہازوں کے ذریعے گرائے جاتے تھے، اور انہوں نے جاپان کی نیوی کو شکست دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو امریکی حکومت نے اس عمارت میں تاریخی دستاویزات رکھنے شروع کر دیے، لیکن تاریخ کی گہرائی رکھنے والی اس عمارت نے مقامی رہائشیوں کو اپنی طرف کھینچا۔ پرانے زمانے میں یہ جگہ بڑی مختلف تھی، اجڑی ہوئی فیکٹری تھی یہ، اور ہم یہاں چوری چھپے آ کر کھیلتے تھے۔ یہاں ہر طرف مرے ہوئے کبوتر، گرد و غبار اور پرانے خفیہ دستاویزات اور ایسی تمام چیزیں ہوتی تھیں جن کی وجہ سے ہم بچے مشکل میں آ سکتے تھے۔ بچپن میں فیکٹری کی دیواریں پھلانگ کر یہاں آنے والی مقامی رہائشی لیسا شومائر جیسے کئی آرٹسٹس پچھلے 30 سالوں سے اسی جگہ سے منسلک ہیں۔ 1970 کی دہائی میں پہلے وفاقی حکومت سے شہری حکومت اور پھر آرٹسٹس کی تحویل میں آنے کے بعد اس عمارت کے معنی نہ صرف الیگزینڈریا کے مقامی رہائشیوں بلکہ امریکہ بھر کے لیے تبدیل ہو گئے، اور آج اس عمارت کو ملک بھر میں آرٹسٹس کی سب سے بڑی تعداد کے ایک ہی چھت تلے جمع ہونے کے سبب سب سے بڑا آرٹس سینٹر سمجھا جاتا ہے۔ میں اس فیکٹری میں 1977 میں آئی تھی۔ میں نے ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو سے کام شروع کیا، پھر انہوں نے عمارت میں کچھ تبدیلیاں کی تو مجھے یہ حصہ ملا۔ 30 سال پہلے جب میں یہاں آئی تو میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں اسے ٹوکری میں رکھ کر یہاں لاتی تھی، لیکن جب اس نے رینگنا شروع کیا تو اسے لانا چھوڑ دیا۔ یہ جگہ بہت گندی تھی، لیکن پھر 80 کی دہائی میں اس فیکٹری میں تبدیلیاں کی گئیں۔ اپنی نوعیت کے اس انوکھے آرٹ سینٹر میں اس وقت 82 اسٹوڈیوز ہیں جہاں آرٹسٹس اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ تیار شدہ آرٹ کی نمائش بھی کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں، ٹورپیڈو فیکٹری میں آنے والے سیاح آرٹسٹ سے براہ راست بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ اس آرٹ سینٹر کی سب سے خاص بات اس تخلیقی عمل کو سامنے لانا ہے جس سے ایک آرٹسٹ گزرتا ہے۔ میں جو یہاں کام کر رہا ہوں تو میں اپنا تخلیقی عمل دوسروں کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ کوئی بھی یہاں میرے اسٹوڈیو میں آ کر مجھے کام کرتا ہوا دیکھ سکتا ہے، اور اس سے آرٹ کا عمل پوشیدہ نہیں رہتا۔ مہلک ہتھیار بنانے والی اس فیکٹری میں آج پینٹنگ، سیرامکس، فوٹوگرافی اور جیولری سمیت آرٹس کے دیگر نمونے نظر آتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے اس فیکٹری کو کم سے کم 5 لاکھ افراد ہر سال وزٹ کرتے ہیں۔ لیکن آخری بار 1945 میں اسی عمارت میں بنائے گئے MX-14 نامی اس ٹورپیڈو کی یہاں موجود آخری نشانی کے علاوہ اس جگہ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی زمانے میں یہاں تباہ کن جنگی ہتھیار بنتے تھے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، الیگزینڈر۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ کل اسی وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔